چپ کا قیدی۔ امریکن کلچر سینٹر میرے لیے ایک انوکھی دنیا تھی۔ میں نے باقاعدگی سے سینٹر جانا شروع کر دیا، مگر سینٹر کی سرگرمیوں سے بے قاعدہ تھا۔ یقین مانے لکھنے پڑھنے والی سرگرمیاں ہوتی تو شاید میں دیوان کے دیوان سناتا اور دفتر کے دفتر لکھ دیتا، مگر ان سرگرمیوں کا تعلق بولنے سے تھا، اور چاہ کر بھی میرے منہ سے ایک لفظ تک نہیں نکلتا تھا۔ بولنا، اور وہ بھی سب کے سامنے، ایک نہایت مشکل مرحلہ تھا۔ ٹیچر کی تمام تر کوشش کے باوجود میری کلاس رپورٹ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ بھلا سلمان اکبر بولے تو کیسے بولے؟ میں خود سے ہی سوال جواب کرتا اور سر پکڑ کر بیٹھ جاتا۔ گزارے لائق سے بھی کم درجہ انگریزی زبان سے واقفیت رکھنے والے کم گو افراد ہی میرا دکھ سمجھ سکتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں۔ کچھ دن تو ہوں ہاں کرتے میں نے گزار لیے، مگر بکرے کی ماں آخر کب تک خیر مناتی۔ ایک دن میری شامت آ ہی گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ کلاس کے دوران جو بھی سوال پوچھا گیا میں جواباً سر جھکاتا رہا۔ انچارج جو میری حالت جان چکی تھیں اگلی بار سیدھی میرے سر پر آن کھڑی ہوئیں اور میرا نام لے کر مجھ سے سوال کرنے لگیں۔ جواب خال دیکھ سکتا تھا، بس لال ٹماٹر چہرہ دوسری طرف کر کے خاموشی سے آنکھیں بند کر لیں۔ کبوتر کی سی یہ معصوم ادا بھی مجھے نہ بچا سکی، اور انہوں نے مجھے وارننگ دے دی۔ اگلے دن سینٹر آتے ہی انہوں نے مجھے دفتر میں طلب کر لیا۔ سلمان اکبر، کیا میں جان سکتی ہوں کہ آپ نے سینٹر میں داخلہ کیوں لیا ہے؟ سینٹر جوائن کرنے کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے خاصے غضبناک تیوروں سے گھورتے ہوئے بلا تہمید سوال کیا۔ میرا جرم اور جواب خاموشی تھا، سو میں اپنے جوتوں پر نظر جمائے چپ چاپ کھڑا رہا۔ میں نے کیا پوچھا ہے، جواب دیجیے۔ جواباً میرے ماتھے پر پسینہ نمودار ہو گیا اور میرا سر مزید جھک گیا۔ شاید انہوں نے مجھے ان بگڑے ہوئے امیر زادوں جیسا سمجھا تھا جو تفریحاً سینٹر جوائن کرتے تھے، پڑھائی کے بجائے جن کا مشغلہ صرف دل لگی ہوتا تھا۔ مگر میری حالت اور چہرے سے جھلکتی خاندانی شرافت دیکھ کر انہیں مجھ پر ترس آ گیا، اور ایک دم ان کا لہجہ بدل گیا۔ ادھر آئیے، میرے سامنے یہاں تشریف رکھیے، انہوں نے سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اعصاب کو ڈھیلا چھوڑ دیں اور یہ بات سمجھ لیں کہ جب تک مسئلہ حل نہ ہوگا ہم دونوں میں سے یہاں سے کوئی نہیں جائے گا۔ پانی کا گلاس میری طرف بڑھاتے ہوئے انہوں نے بڑے سکون سے دھمکی دے کر سر کرسی کی پشت سے ٹکایا اور آنکھیں موندتے ہوئے اپنا سوال دہرایا۔ انگریزی زبان سیکھنے کے لیے میم، مجھے میری ہی آواز کسی کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ گڈ، تو کیا آپ کسی زبان کو بغیر بولے سیکھ سکتے ہیں؟ انہوں نے ایک دم آنکھوں کر مجھ پر جمائے ہوئے فوراً دوسرے سوال کر دیا۔ میں نے گڑبڑاتے ہوئے انکار میں سر ہلا دیا۔ مسٹر سلمان اکبر، بڑوں سے سنا ہے کہ جہاں چھٹانگ بھر کی زبان ہلا کر کام بن جائے وہاں 2 کلو کا سر ہلانا سراسر فضول خرچی ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو میں ان کی بات سمجھ کر بھی مسکرا دیا۔ اب میری بات غور سے سنیے، یہ میرا فرض ہے کہ میں پہلے آپ کی رہنمائی کروں۔ شاید آپ نہیں جانتے کہ سینٹر کا اصول ہے کہ جو اسٹوڈنٹ کلاس کی سرگرمیوں میں باقاعدہ حصہ نہیں لیتا یا پھر اس کی رپورٹ خراب ہوتی ہے تو اسے 0 نمبر ملتے ہیں، 0 مارکس، یعنی وہ فیل ہو جاتا ہے۔ فیس کی مد میں جمع کروائی گئی ساری رقم بھی ضائع ہو جاتی ہے، اور وقت کا نقصان الگ ہوتا ہے جو سب سے بڑا نقصان ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کو بھی شاید ایسی ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ آپ کی رپورٹ بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ ابھی کچھ وقت باقی ہے، آپ رپورٹ بہتر کر سکتے ہیں۔ نقصان قبول ہے یا نقصان سے بچنا، اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد انہوں نے آخری جملہ کہہ کر گویا میرے سر پر بم گرا دیا۔ ابا کا غصے سے لال چہرہ اور بھیا کی سرخ بڑی بڑی گھورتی آنکھوں کا تصور کر کے میری ٹانگیں کانپنے لگیں، جو کسی صورت بھاری بھرکم فیس اور وقت کا ضیاع برداشت نہ کرتے۔
کیا سوچ رہے ہیں؟ میم کی آواز نے مجھے خوفناک تصورات کی دنیا سے باہر کھینچا۔ یس میم، مگر ایک لفظ ایک بار بھی حلق میں اٹک گیا۔ اگر مگر کیا سکون سے مسئلہ بتائیں، ممکن ہے میں آپ کی مدد کر سکوں، میم نے بڑے پیار سے کہا تو میرا حوصلہ بلند ہوا۔ مجھ سے بولا نہیں جاتا، بولنا آتا ہی نہیں۔ آپ بولیں گے تبھی بولنا آئے گا نا، بولا کریں۔ مجھے شرم آتی ہے۔ کس بات کی شرم؟ مجھے لگتا ہے کہ میں ٹھیک سے بول نہیں سکتا، غلط بولوں گا تو سب میرا مذاق اڑائیں گے۔ نو نو، اٹس ٹوٹلی رانگ تھنکنگ۔ پہلے یہ بات رکھیں کہ یہاں آنے والے سب پیاسے ہیں۔ پیاس نہ ہو تو بھلا کنویں کے پاس کون آتا ہے؟ یہ سب آپ کی طرح یہاں سیکھنے آئے ہیں۔ 19-20 کے فرق سے سب ایک جیسے ہیں۔ میم، انہیں بولنا آتا ہے اس لیے فوراً جواب دیتے ہیں۔ میں آخر دل کی بات زبان پر لایا۔ آپ کو کس نے کہا؟ آج وہ جس قابل ہیں اس کے لیے انہوں نے مشق کی ہے۔ پہلے وہ بھی ایسے نہ تھے۔ پہلی اڑان سے پہلے یہ بھی آپ کی طرح خوفزدہ تھے۔ انہوں نے بولنا سیکھا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے غلطی کو ندامت نہیں سمجھا۔ آپ میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ وہ غلطی کر کے سیکھ رہے ہیں اور آپ غلطی سے ڈر رہے ہیں۔ غلطی سے دوستی کر لیں، وہ درست ہو جائے گی۔ بولنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی میم۔ کیوں؟ ڈر لگتا ہے میم۔ میرے بچے، ڈر صرف اس وقت تک ڈر ہے جب تک آپ نے اسے ڈر سمجھا۔ مت بھولیے کہ غلطی انسان کو دوست ہے۔ یہ تجربے کو بڑھاتی ہے اور تجربہ انسان کو ماہر بناتا ہے۔ لفظ اس قدر قوت بخش ہوتے ہیں، میں نے اس لمحے جانا۔ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا۔ اب آپ جا سکتے ہیں، مگر جاتے جاتے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ غلطی کرنا برا نہیں ہوتا۔ غلطی پر ڈٹ جانا یا غلطی کو درست نہ کرنا برا ہوتا ہے۔ غلطی ہوتی ہے تو ہونے دیں، ٹھیک ہو کر وہ غلطی نہیں رہے گی، تجربہ بن جائے گی۔ ایک اور بات وہ یہ کہ میں چاہوں گی کہ آپ غلطی کریں اور بار بار کریں تاکہ میں آپ کو بار بار سکھا سکوں، زیادہ سے زیادہ سمجھا سکوں۔ میں میم سے وعدہ تو کرایا، مگر ان کی لاج رکھنا پہاڑ کھودنے کے برابر تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب مجھے سینٹر کی ہر چیز بھلی لگی اور من میں کچھ کر دکھانے کی خواہش نے سر اٹھایا۔